آج ہم چند ایسی آیات کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں جو بظاہر بہت مختصر ہیں، لیکن اپنے اندر انسانی فطرت اور کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت سموئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ قرآن کی ایک سورت العادیات کی آخری کچھ آیات ہے، اور آج ہمارا مقصد صرف ان کا ترجمہ سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کو محسوس کرنا ہے جس پر یہ آیات ہمیں لے جاتی ہیں۔ یہ سفر انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اس کی نفسیات میں چھپی ایک بنیادی کمزوری سے، اور حتمی احتساب پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ بالکل، اور ان آیات کی خوبصورتی ان کی ساخت میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں شروع ہوتی ہیں اور پھر اچانک جیسے کیمرہ گھومتا ہے اور سیدھا انسانی دل پر فوکس کرتا ہے، اور ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو شاید ہم خود بھی آسانی سے تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ تو آئیے اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ متن کا جو مرکزی گاوا ہے وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والے بیان سے شروع ہوتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں، کوئی تجویز نہیں، بلکہ ایک سیدھا اور دو ٹوک اعلان ہے۔ لیکن یہاں کنود کا مطلب کیا صرف شکریہ ادا نہ کرنا ہے، یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ کنوت کا لفظ اردو کے لفظ ناشکرا سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی کئی پرتیں ہیں۔ ایک مطلب تو وہی ہے کہ نعمتوں کو بھول جانا اور صرف مصیبتوں کا رونا رونا۔ اچھا۔ لیکن اس کا ایک اور بہت ہی دلچسپ مطلب ایسی زمین سے لیا جاتا ہے جو پانی تو سارا پی لیتی ہے لیکن فصل کوئی نہیں اگاتی، بنجر رہتی ہے۔ اوہ واو! یعنی وہ فائدہ تو اٹھا رہی ہے لیکن کوئی مثبت نتیجہ نہیں دے رہی۔ تو اسی طرح کنوت وہ شخص ہے جو اللہ کی نعمتیں استعمال تو کرتا ہے، صحت، وقت، صلاحیتیں، لیکن اس سے نہ خود کوئی بھلائی پیدا کرتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور تصویر ہے۔ تو یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک رویہ ہے، ایک طرح کے بنجر پن کی کیفیت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تجزیہ کچھ زیادہ سخت نہیں؟ میرا مطلب ہے لوگ حقیقی مشکلات سے گزرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، غربت دیکھتے ہیں، تو کیا ہر شکایت کو کنوت کہہ دیا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور دیکھیں متن کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ حقیقی تکلیف میں مبتلا انسان کے احساسات کو رد کیا جائے۔ یہاں بات ایک عمومی انسانی رجحان کی ہو رہی ہے۔ یہ اس ذہنیت کی بات ہے جو آسانی اور فراوانی میں بھی شکوہ کرتی ہے۔ آج کل کی نفسیات میں اسے ہیڈونک ٹریڈ مل کہتے ہیں۔ آپ کو ایک نئی نوکری ملتی ہے، کچھ مہینے خوشی رہتی ہے، پھر آپ کی نظریں اس سے بہتر پوزیشن پر ہوتی ہیں۔ آپ ایک نیا گھر لیتے ہیں، پھر اس سے بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ خوشی کا جو معیار ہے وہ مسلسل بڑھتا جاتا ہے اور انسان ہمیشہ ایک غیر اطمینانی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ یہی کنوت کی ایک جدید شکل ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک شیطانی چکر ہے، ایک وشس سائیکل۔ آپ کو جو ملا ہے آپ اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے آپ مزید کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب وہ مل جاتا ہے تو آپ اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ یہ تو ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگلی آیت اس معاملے کو اور بھی ذاتی بنا دیتی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان خود کو دھوکہ دے، کہ وہ سچ میں یقین کر لے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اس کی شکایتیں جائز ہے؟ وہ خود کو مظلوم سمجھتا ہے تو وہ اپنے خلاف گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اس آیت کا معجزہ ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے اور خود کو صحیح ثابت کرنے میں ماہر ہیں، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ اس خود فریبی کے باوجود انسان کی ذات، اس کا وجود اس کے خلاف گواہ ہے۔ اچھا۔ یہ گواہی دو سطحوں پر ہوتی ہے، شعوری اور لاشعوری۔ شعوری سطح پر جب انسان رات کو اکیلا اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے اندر کی آواز اسے کچوکے لگاتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس کی حق تلفی کی، کس سے حسد کیا، کون سی نعمت کو نظر انداز کیا۔ وہ دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، خود کو نہیں دے سکتا۔ اور لاشعوری سطح پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ لاشعوری سطح پر اس کا جسم گواہی دیتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ مستقل سٹریس، انگزائٹی، ہائی بلڈ پریشر، ان میں سے بہت سی بیماریوں کی جڑیں ہمارے نفسیاتی اور روحانی حالت میں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ مستقل بے چینی، عدم اطمینان، حسد، یہ سب ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو انسان کا وجود ہی ایک گواہی بن جاتا ہے۔
مطلب اس کی زبان شکایت کرتی ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے اور اس کا جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسے کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ تو انسان کے نفسیات کی رگ پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے۔ ہمارا وجود ہی ہماری اندرونی حالت کا ثبوت ہے۔ تو اگر ہماری اپنی ذاتی ہمارے خلاف گواہ ہے تو اس ناشکری کی جڑ کیا ہے؟ متن اس کی تشخیص بھی کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہاں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا عام مطلب تو بھلائی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ بالکل، اور یہی قرآن کا خوبصورت انداز ہے۔ یہاں خیر سے مراد مال و دولت اور دنیاوی ساز و سامان ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنی بھلائی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسہ، بڑا گھر اور مہنگی گاڑی ہی اصل خیر ہے۔ اچھا۔ اور اس کی محبت بھی عام نہیں بلکہ لشدیدن ہے، یعنی شدید، سخت، مضبوطی سے جڑی ہوئی۔ یہ ایسی محبت ہے جو انسان کے دل و دماغ پر قابض ہو جاتی ہے، اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ امام غزالی اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے سر پر بادشاہ نے تاج رکھا ہو، لیکن وہ نیچے زمین پر پڑے کنکروں کو دیکھ کر رو رہا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری مثال ہے۔ تو یہ وہی شیطانی چکر ہے جس کی ہم نے بات کی تھی۔ مال کی شدید محبت انسان کو ان نعمتوں سے اندھا کر دیتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہیں۔ جی، جیسے صحت یا خاندان کا تاج۔ اور یہ اندھا پن اسے کنود یعنی ناشکرا بنا دیتا ہے، اور پھر یہی ناشکری اسے مزید مال کے پیچھے بھگاتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ خوشی اگلی چیز خریدنے میں ہے۔ یہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی انسانی کمزوری کی نشاندہی ہے۔ متن یہ نہیں کہتا کہ مال رکھنا برا ہے، بلکہ مال کی شدید محبت کو مسئلہ قرار دیتا ہے۔ ایک ایسی محبت جو انسان کو اس کے خالق اور اس کی دیوی اصل نعمتوں سے غافل کر دے۔ اور جب ہم انسان کی نفسیات کی اس گہرائی میں اترے ہوتے ہیں، اچانک متن ہمیں پکڑ کر جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں اس اندرونی دنیا سے کھینچ کر ایک بہت بڑی کائناتی حقیقت کے سامنے کھڑا کر رہا ہو۔ بالکل، اور یہ ایک جھٹکے کی طرح آتا ہے۔ انسانی حالت کی اس تشخیص کے بعد ایک بہت ہی تیکھا اور چونکا دینے والا سوال پوچھا گیا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ سب کچھ بکھیر دیا جائے گا جو قبروں میں ہے؟ یہاں بستر کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب صرف اٹھایا جانا نہیں لگتا، بلکہ اس میں ایک آفرت تفری اور الٹ پلٹ کا عنصر ہے، جیسے کوئی صندوق کھول کر اس کا سارا سامان باہر بکھیر دے۔ یہ ایک پرامن بیداری نہیں، بلکہ ایک تہلکہ خیز انکشاف لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ باصر کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ ترتیب سے دفن ہے، اسے الٹ پلٹ کر سطح پر لے آنا۔ یہ ایک طرح کا شاک ٹریٹمنٹ ہے۔ متن کہہ رہا ہے کہ تم جو مال کی محبت میں غرق ہو، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب زمین اپنے سارے راز اگل دے گی؟ یہ توجہ فوری اور مادی دنیا سے ہٹا کر قیامت کی حتمی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر قبروں کا الٹ پلٹ ہو جانا کافی نہیں تھا تو اگلی آیت اس جھٹکے کو اور بھی گہرا اور ذاتی بنا دیتی ہے۔ یہ جسمانی دنیا سے نکل کر سیدھا ہماری روح کے اندر جھانکتی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار یہ آیت پڑھی، مجھے خوف محسوس ہوا۔ یہ خیال کہ آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیت، حسد یا برا خیال سب کے سامنے آ جائے گا، یہ تو بہت ہی ہمبلنگ سوچ ہے۔ یہ واقعی اس سلسلے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ حصلہ کا لفظ بھی بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا جوہر نکالنا، اس کا خلاصہ سامنے لانا۔ جیسے پھل کو نچوڑ کر اس کا رس نکالا جاتا ہے۔ بالکل، جیسے فصل کاٹ کر اناج کو بھوسے سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس دن صرف ہمارے اعمال نہیں بلکہ ہمارے سینوں میں چھپی نیتیں، محروکات، حسد، محبتیں، خوف اور راز، ان سب کا جوہر نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مطلب وہ ناشکری اور مال کی محبت جو دلوں میں چھپی ہوئی تھی، وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گی؟ جی، وہ سب عیاں ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ جو کچھ ہم نے عوامی طور پر کیا اور جو کچھ ہم نے اپنے دلوں میں چھپایا، سب برابر ہو جائے گا۔ باہر قبریں کھل رہی ہیں اور اندر سینے کھل رہے ہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں بچے گی۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ اور
خوفناک خیال ہے۔ یہ جواب دہی کا حتمی معیار ہے۔ دنیا میں ہم اپنے اعمال کے لیے جواز پیش کر سکتے ہیں، اپنی نیتوں کو خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا سکتے ہیں، لیکن اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی اس دن جب سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے تو کوئی بہانہ یا وضاحت باقی نہیں رہے گی، سب کچھ ویسا ہی نظر آئے گا جیسا وہ حقیقت میں تھا۔ کا نتیجہ کیا ہے؟ آخری آیت ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک حتمی نتیجہ پیش کرتی ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یہاں کلیدی لفظ خبیر ہے۔ یہ علیم یعنی جاننے والے سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، خبیر کا درجہ علم میں علیم سے بھی بلند ہے۔ علیم کا مطلب ہے جاننے والا، جسے علم ہو، لیکن خبیر وہ ہوتا ہے جسے نہ صرف علم ہو بلکہ ہر چیز کی اندرونی حقیقت، اس کی گہرائی، اس کے اسباب اور نتائج کا مکمل اور تفصیلی علم ہو۔ اچھا، یہ صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ جاننا بھی ہے کہ کیوں ہوا، کس نیت سے ہوا اور اس کا اثر کیا ہوا۔ تو یہ آیت اس سوال کا جواب ہے جو پہلے پوچھا گیا تھا، اس دن سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ بالکل، کیونکہ اس دن فیصلے کی بنیاد اللہ کا یہی کامل اور گہرا علم ہوگا جو ہر ظاہر اور باطن کو محیط ہے۔ اچھا، تو یہ آیت تو سیدھا پہلی آیت سے جڑ گئی، یہ ایک مکمل دائرہ بن گیا، یعنی انسان کی ناشکری، قنوط جو اس کے دل میں ہے، اور مال کی محبت جو اس کے سینے میں چھپی ہے، اس کا رب اس دن ان سب سے خبیر یعنی پوری طرح باخبر ہوگا۔ جی ہاں، یہ سفر جو انسان کے اندر سے شروع ہوا تھا واپس اسی کے اندرونی حالت پر آ کر ختم ہوتا ہے، لیکن اس بار خدائی علم کے آئینے میں۔ بالکل۔ یہ آیات انسان کی اندرونی ناشکری کو حتمی سب کچھ جاننے والے حساب کتاب سے جوڑتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی چھپا لے، جو بھی ناشکری کر لے، وہ سب اس علم کے دائرے میں ہے جو اس دن فیصلے کی بنیاد بنے گا۔ کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ چند مختصر آیات ہمیں کس گہرے سفر پر لے گئیں۔ اس کا آغاز انسانی فطرت کے بارے میں ایک تلخ حقیقت سے ہوتا ہے، ہماری ناشکری کا رجحان جسے مادی چیزوں کی شدید محبت ہوا دیتی ہے۔ جی، ایک نفسیاتی تشخیص ہے۔ اور اس کا اختتام حتمی جواب دہی کی اتنی ہی سخت یاد دہانی پر ہوتا ہے، جہاں نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہمارے گہرے ترین راز بھی ایک سب کچھ جاننے والے خالق کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یہ سفر ایک انسان کی اندرونی خامی سے شروع ہو کر ایک الہی اور حتمی حساب پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے، خود کو جانو اس سے پہلے کہ تمہیں سب کے سامنے جانا جائے۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہری بات دیتا ہے۔ متن میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ انسان خود اپنے خلاف گواہ ہے۔ یہ کوئی بیرونی الزام نہیں ہے، بلکہ ایک اندرونی حقیقت ہے جسے ہم جانتے ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے۔ اور یہ غور و فکر کے لیے ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کی اپنی ذات ہی اس کی اندرونی حالت کی سب سے بڑی گواہ ہے، تو اس لمحے وہ گواہی کیا دے رہی ہے؟ اگر ابھی کسی کو اپنی ذات کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تاکہ وہ اپنے دل کی حالت پر گواہی دے، تو اس کی گواہی کیا ہوگی؟